صحیح مسلم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، میرے صحابہ، میرے ساتھی، میرا گروہ وہ آپ کے لیے ڈھال ہے، امت کے لیے ڈھال ہے۔ جب تک صحابہ زندہ رہیں گے تو امت پہ جو فتنوں کے آنے کا ایک وعدہ کیا گیا ہے وہ رکے رہیں گے۔ جس طرح تارے آسمان کے لیے ڈھال ہیں، جب قیامت آئے گی تارے ٹوٹیں گے، آسمان بھی توڑ دیا جائے گا۔ صحابہ کرام امت مسلمہ کے لیے ڈھال ہیں، جب تک یہ صحابہ کی جماعت باقی رہے گی امت مسلمہ فتنوں سے بچی رہے گی، اور جب صحابہ کرام کو اٹھا لیا جائے گا تو پھر میری امت پر وہ آئے گا جس سے میری امت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کے بعد دین میں بدعات کا اضافہ ہوگا، فتنوں کا اضافہ ہوگا، ایسے ایسے فتنوں کے دروازے کھلیں گے جو دروازے صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھے، وہ فتنے نمودار ہوں گے۔ تو معیار حق صرف منہج صحابہ ہے۔ اگر آج کوئی یہ چاہے کہ میں حق کو پالوں تو اس کو لوٹنا پڑے گا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منہج کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ ہر مسئلے میں، وہ کائنات کا کوئی مسئلہ ہو، اگر اس مسئلے کا تعلق شریعت محمدیہ سے ہے، اس مسئلے کا تعلق ثواب سے ہے، اس مسئلے کا تعلق اللہ کی رضا سے ہے، تو ثواب میں سب سے زیادہ حریص محمد کے صحابہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عید میلاد کا مسئلہ ہو یا ختم شریف کا مسئلہ ہو، دیکھنا پڑے گا صحابہ کرام کی زندگی میں یہ میلاد کا مہینہ آیا، میرے پیارے نبی کی پیدائش کا مہینہ آیا، کیا صحابہ نے چراغاں کیے، کیا آپ نے جلوس نکالے، کیا آپ نے جلسے کیے، کیا آپ نے بیت اللہ کے ماڈل بنا کر جانوروں کے اوپر اونٹوں پہ رکھ کے مدینہ شریف اور مکہ میں گھمائے؟ کیا اصحاب بدر نے یہ عمل کیا؟ کیوں؟ مالک اعلان کر رہا ہے، اگر تم ایمان لے کر آؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لے کر آئے، فقد اہتدوا، پھر تم ہدایت یافتہ ہو، پھر تمہارے لیے کہا جائے گا کہ یہ راہ ہدایت کے راہی ہیں، کہ یہ اس راستے پہ چلے ہیں جس راستے پہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ لوگ دلیل دیتے ہیں جی کہ آپ تو ویسے سختی کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ صحابہ نے مسجدوں میں ہیٹر لگائے تھے، صحابہ نے مسجد میں کارپیٹ بچھائے تھے، صحابہ نے کی مسجد کی جو چھتیں تھی وہ کنکریٹ کی تھی، صحابہ کی مسجدوں میں یہ لکڑی کا کام ہوا تھا، تو آپ پھر یہ مسجد میں کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی جس عمل کی بنیاد پہ اجر و ثواب کی امید رکھی جائے اس کو دین سمجھ کے، عبادت سمجھ کے وہ دیکھنا پڑے گا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف۔ ہمارے علماء نے کبھی یہ فتویٰ نہیں دیا کہ کارپٹ والی مسجد میں نماز پڑھو گے تو ایک نماز آپ کو 49 کروڑ کا ثواب ملے گا، اور کچی مسجد میں اگر نماز پڑھا تو ایک نماز کا ایک ہی ثواب ملے گا۔ اس کا عبادت سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ کی رضا کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ نے مسجد میں اگر یہ کام کر لیا، پکی بنا لی، کچی بنا لی، یہ آپ کی ضروریات ہیں جس کے مطابق آپ مسجد بنا رہے ہو۔ جس چیز کو عبادت کہا جاتا ہے، جس پہ آپ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہو، جس کو آپ اللہ کی طرف سے دی ہوئی عید سمجھتے ہو، تو وہاں لوٹنا پڑے گا ابو قحافہ کے بیٹے کے گھر کی طرف کہ ابو بکر صدیق نے 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو اپنے گھر میں موم بتیاں جلائی، اگربتیاں جلائی۔ یہ عبادت ہے، اور عبادت کے اندر منہج ہمیشہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ اصول ہے، جو چیز دین کے نام پہ مشہور ہوئی صحابہ کرام کے دور کے بعد، جس کو صحابہ نے دین سمجھ کے اس پہ عمل نہیں کیا، جس کی دلیل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملی، وہ گمراہی ہے، وہ بدعت ہے، وہ دین کے اندر نیا کام ہے۔